اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور پیدا ہونے کا یہ فخر عنایت فرمایا۔ الحمدللہ یہ فخر رشک انبیاء نکلا، مزید برائے کرم ہوا کہ اس نے ہمیں اولیاء اللہ کے دامن سے وابستہ فرمایا اور تجدید ایمان کے لیے ہمیں یہاں جمع فرمایا۔ انشاءاللہ آج ہم جو سمجھیں گے ہماری زندگی میں ہمیں دین کیوں لانا چاہیے اور دین کی اہمیت یعنی کہ دین کی امپورٹنس آج ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، خبر آخرت کی منزل میں پہلی منزل ہے۔ جو خبر کی پہلی منزل یعنی کہ جو آخرت کی پہلی منزل میں کامیاب ہوگا وہ آخرت کے تمام منزل میں کامیاب ہوگا۔ اور خبر کی کامیابی کا دار و مدار 3 سوالات پہ ہے، ما دینو کا، من ربو کا، من نبیو کا۔ یعنی کہ یہاں پہ جو ہے حدیث شریف سے ہمیں کیا پتہ چلا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں، خبر کیا ہے، آخرت کی پہلی منزل ہے، کیونکہ ہم مرتے کہاں جائیں گے، خبر میں جائیں گے، اور خبر میں جاتے ہمیں جو ہے 3 سوالات ہوں گے۔ اگر وہ 3 سوالات کی ہم تیاری نہیں کر ہم اگر 3 سوالات کی ہمیں تیاری کرنا ہے تو یہاں سے ہم حدیث سے کیا سمجھنے آ رہا ہے کہ خبر کی منزل کیا ہے، خبر کیا ہے، پہلی منزل ہے۔ آخرت کی تمام منزل میں جو ہے خبر کیا ہے، پہلی منزل ہے، تو ہمیں اس کی تیاری کرنا ہے، کیونکہ ہمیں جاتے جو سوال ہو رہا ہے، کیا سوال ہو رہا ہے، ما دینو کا، یعنی کہ تیرا دین کیا ہے۔ تو ہمیں دین کی تیاری کرنا ہے۔ دین جب ہم سیکھیں گے تو خبر کے سوالات کے جواب اب دے سکیں گے۔ تو خبر کے سوالات کی تیاری کے لیے ہمیں دین سیکھنا ضروری ہے۔ دین سیکھیں گے تو ہم جواب اب دے سکیں گے، خبر میں دے سکیں گے۔ ایک مثال لے کر سمجھتے، اولیاء اللہ جو ہے ایک مثال دے کر بتاتے ہیں کہ ایک ماں ہوتی ہے، ایک بیٹا ہوتا ہے۔ اب ماں جو ہے کچھ پیسے دے کر کہتی ہے کہ جاؤ گھر میں جو ہے راشن ختم ہو گیا ہے، جا کر جو ہے راشن لے کر آؤ۔ تو بیٹا کیا کرتا ہے، وہ پیسے لے کر جو ہے گھر سے باہر نکلتا ہے۔ جب گھر سے وہ باہر نکلتا ہے تو اسے کچھ لوگ یعنی کہ کچھ دوست مل جاتے ہیں۔ جب وہ دوست مل جاتے ہیں تو وہ ان لوگوں کے ساتھ بزی ہو جاتا ہے، ان لوگوں کے ساتھ کھیلنے میں لگ جاتا ہے۔ جب وہ گھر واپس آتا ہے تو ماں اسے کوشچن کرتی ہے، کیا تم نے سودا لے کے آیا ہے؟ یعنی کہ ماں نے بیٹی کو کیوں باہر بھیجا، کچھ مقصد سے بھیجا۔ وہ مقصد کیا تھا، تم جا کر سودا، کچھ پیسے دے کر وہ اس نے کیا کہا، راشن لانے کے لیے کہا۔ مگر کیا ہوا، بیٹا نے خالی ہاتھ آیا، اور بیٹا جو ہے خالی ہاتھ آیا تو ماں اس سے کوشچن کر رہی، کیا تم نے سودا لے کر آیا؟ کیونکہ بیٹے کو ماں نے کچھ مقصد سے بھیجا۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے بھی ہمیں جو ہے دنیا میں کچھ مقصد سے بھیجا، ٹھیک ہے۔ موت ہر کسی کو آنی ہے، خبر میں ہر کوئی جائے گا۔ ہمیں جو ہے مرتے ہم خبر میں جائیں گے، اور خبر میں جاتے ہمیں پہلا کوشچن کیا ہو رہا ہے، ما دینو کا، یعنی کہ تیرا دین کیا ہے۔ تو ہمیں جو ہے یہ وہ کوشچنس کے لیے تو ہمیں جو ہے تیاری کرنا ہے۔ خبر کے سوالات کی تیاری کے لیے دین ضروری ہے۔ دین سیکھیں گے تو ہم خبر کے سوالات دے سکیں گے، کیونکہ حدیث سے ہمیں کیا پتہ چلا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ خبر کیا ہے، پہلی منزل ہے، آخرت کی منزلوں میں پہلی منزل ہے۔ جس کی پہلی منزل کامیاب، اس کی آخرت کی تمام منزل کامیاب۔ وہ منزل کامیابی کے لیے ہمیں جو ہے دین سیکھنا ضروری ہے، کیونکہ حدیث شریف میں آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر مسلمان مرد اور عورت کو علم سیکھنا ضروری ہے۔ کون سا علم؟ علم دین سیکھنا ضروری ہے، کیونکہ ہر کسی کو موت آنے والی ہے، ہر کوئی خبر میں جائیں گا۔ خبر میں جاتے بندے کو جو ہے 3 سوالات ہوں گے۔ وہ کون سے ہوں گے؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہے بتا دیا کہ یہ کوشچن ہونے والے ہیں اپن کے، کیونکہ اب دیکھیں دنیاوی زندگی میں جو ہے ہم جو ہے جیسے کہ فار ایگزامپل M.Set لکھنا چاہ رہے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں، اس کی اتنی پریپریشن کرتے، اتنی تیاری کرتے ہم، مطلب کہ ہم ریڈی رہتے، پریکٹس ایسی کرتے ہیں۔ اب دنیاوی کوشچن پیپر میں سے اگر ایک بٹ بھی اگر آؤٹ ہو گیا تو کیا ہوتا ہے، وہ کوشچن پیپر کینسل کرا کے یہ نیا کوشچن پیپر بناتے ہیں۔ پھر وہ کوشچن پیپر جو ہے سیکریٹ رہتا ہے۔ مگر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہے کوشچن پیپر آؤٹ کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں 3 کوشچن بتا بھی دیے، کیونکہ خبر کیا ہے، ہمارا ایگزامینیشن ہال ہے۔ کیونکہ اب دیکھیے اب دنیاوی زندگی میں ہم کچھ بھی ایگزام لکھنا ہے تو ہم کیسا پریپیئر ہوتے ہیں، ہم ریڈی ہوتے ہیں، حالانکہ ہمیں کوشچن پیپر پتا بھی نہیں رہتا ہے۔ اب M.Set میں جو ہے 1 منٹ میں آنسر دینے کا رہتا ہے ہمیں، تو ہم کیا کرتے ہیں، شارٹ کوشچنس رہتے ہیں،
اگر ہم پورا سلیبس پہ اگر حاوی رہے تو ہی ہم اس میں کوشچن پیپر پہ ہم کوشچن پیپر اٹیمپٹ کر سکتے. اسی طرح سے ہمیں بھی جو ہے اللہ تعالیٰ نے کچھ مقصد سے بھیجا, اور ہمارا مقصد کیا ہے, ہمیں علم دین سیکھنا ہے. جب ہم علم دین سیکھیں گے, خبر میں جاتے جو کوشچنس ہوں گے اس کے آنسر دے سکیں گے, کیونکہ وہاں پہ جو ہے اورل کوشچن ہو رہے ہیں, اور وہ ہمارا خبر کیا ہے, ایگزامینیشن ہال ہے. مرتے ہم جو ہے خبر میں جائیں گے, خبر میں جاتے ہمیں جو ہے سوالات ہوں گے, وہ خبر کے سوالات کے لیے ہمیں علم دین سیکھنا ضروری ہے. ہر مسلمان مرد اور عورت کو یہ سیکھنا ضروری ہے, کیونکہ ہر کسی کو موت آنے والی ہے, موت بھی آئیں گی, قیامت بھی آئیں گی, ہر کسی کو سوالات ہوں گے. یہاں پہ تم کچھ بھی کتنا بھی کما لو, کتنے بھی بڑے انسان بن جاؤ, کتنا بھی کچھ بھی کر لو, ہر کسی کو موت آنے والی ہے. برحق موت کے جیسا پیدا ہوئے ویسا تم پہنچنے والے ہیں. تو ہم جاتے ہمیں جو ہے خبر کے سوالات ہوں گے, وہ خبر کے سوالات ہم کب دے سکیں گے, جب ہم اس کی پریپریشن کریں گے, جب ہم علم دین سیکھیں گے. فار ایگزامپل اب دیکھیے کچھ 3 کوشچن دنیاوی زندگی میں, دنیاوی پڑھائی میں, اگر ہم 3 کوشچن چھوڑ کے ہم ایگزام ہال میں چلے گئے, وہ 3 ایگزام ہال میں, وہ 3 ایگزام پیپر میں وہ 3 کوشچنس آ جاتے, تو وہ 3 کوشچنس آ جاتے, ہم نے تو وہ پڑھا نہیں, وہ چھوڑ کر ہم جو ہے ایگزام ہال میں آ گئے, ایگزام ہال میں آ گئے. اب کیا ہوتا ہے, اپنا رزلٹ کیا ہوتا ہے, ہم فیل ہو جاتے. ٹھیک ہے نا. اسی طرح سے ہم بھی کیا کریں, ہمارا مقصد یہاں آنے کا ہم چھوڑ دیے, دوسرے چیزوں میں ہم لگ گئے. ہمیں جاتے جو سوالات ہو رہے ہیں, خبر کے سوالات ہو رہے ہیں, تو خبر کے سوالات کی تیاری کے لیے ہمیں علم دین سیکھنا ضروری ہے. جب ہم علم دین سیکھیں گے تو ہم جا کے وہاں جواب دے سکیں گے, کیونکہ خبر میں جاتے ہمیں اورل ٹیسٹ ہو رہا ہے, شارٹ کوشچنس ہو رہے ہیں. بندہ شارٹ کوشچنس کے آنسرس کب دے سکیں گے, جب پورے سلیبس پہ حاوی رہیں گا. اسی طرح سے ہمیں علم دین سیکھنا ہے. جب بندہ علم دین سیکھیں گا تو وہاں جا کے خبر کے سوالات کے جواب آپ دے سکیں گا, کیونکہ حدیث سے ہمیں کیا پتہ چلا, جس کی خبر کی منزل کامیاب ہوگی اس کی آخرت کی تمام منزل کامیاب ہوگی. وہاں پہ یہ کوشچن نہیں ہو رہا ہے کہ تم نے کتنی نمازیں پڑھی, کتنی زکوٰۃ دی, کتنے حج کی, وہ بھی کوشچنس ہوں گے. ہمیں جو ہے پہلے جو خبر پہلی آخرت کی منزل کیا ہے, خبر کی منزل ہے. تو اس کے لیے ہمیں علم دین سیکھنا ضروری ہے. بنا علم دین کے ہم کچھ بھی عمل کر لو, اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں قبول نہیں ہوں گے. اسی لیے ہمیں علم دین سیکھنا ضروری ہے. جب ہم علم دین سیکھیں گے, دنیا بھی ہماری سنورے گی, آخرت بھی ہم سنوریں گے, آخرت بھی ہماری سنورے گی. یعنی کہ ہم یہاں پہ بھی فائدے دیکھیں گے, آخرت میں بھی اس کے فائدے دیکھیں گے. تو ہمیں خبر کے سوالات کے لیے علم دین سیکھنا ضروری ہے. اور ایک واقعہ دیکھتے ہیں, ایک اللہ والے ہوتے ہیں, آپ جو ہے اپنی زندگی میں جو ہے ایک واقعات آپ کے ساتھ گزرتا ہے, آپ بتاتے ہیں کہ اس واقعہ سے آپ کو علم دین کی اہمیت, یعنی کہ علم دین کی امپورٹنس پتہ چلی. ایک بت پرستش ہوتا ہے, یعنی کہ بت پرستش کس کو بولتے ہیں, جو بتوں کی پوجا کرتا ہے. تو وہ شخص کو کچھ لوگ, یعنی کہ گروپ کے کچھ لوگ آ کر اسے فل مارتے ہیں, ایسا مارتے ہیں, اور سامنے جو ہے ایک شخص سامنے ٹھہر کر بتاتا ہے کہ اسے اور مارو, کیونکہ اس نے ہمارے بڑے بت کو ناراض کیا. اب بڑے بت کو ناراض کیا, پھر اتنا مارتے ہیں وہ شخص کو, یعنی کہ جو بت پرستی جو ایک انسان تھا, تو وہ اس کو فل مارتے. اب اللہ والے کیا کرتے, دیکھتے ہیں. پھر جب وہ گروپ کے ممبرز جب چلے جاتے ہیں تو اللہ والے کیا کرتے, وہ بت پرستی یعنی کہ جو بت کی پوجا کرتا ہے اس کے پاس جاتے اور کوشچن کرتے ہیں کہ یہ تمہیں کیوں مار رہے تھے. تو وہ جو بت پرستی جو بتوں کی پوجا کرتا تھا, وہ بولتا ہے کہ میں ایک بڑا گنہگار ہوں, میں ناپاک ہوں. ہمارے مذہب میں, ہمارے دین میں یہ عقیدہ ہے کہ اگر کوئی گنہگار یا کوئی ناپاک انسان اگر بڑے بت یا چھوٹے بت, کون سے بھی بت کا نام لے لے, تو اس کا حال یہی ہوتا ہے. اور جو مجھے مار رہے تھے یہ میرے بھائی ہے جو بت پرستش ہے, وہ بھی یہی مذہب کے ہیں. یعنی کہ اسے کیوں مار رہے ہیں, کیوں پیٹ رہے تھے, کیونکہ وہ گنہگار ہے, وہ ناپاک ہے. آپ پریشان ہو جاتے, آپ تعجب ہو جاتے, اور آپ اس واقعہ سے ہمیں بتاتے ہیں کہ آپ کو جو ہے اس واقعہ سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ہمارے دین کتنا خوبصورت ہے, ہمارا دین اتنا پیارا ہے. اگر ہم اللہ کا نام لینے پر ہم اتنے بھی گناہ کر لو, ہم بخشے جاتے. یعنی کہ صرف ہم نام لینے سے بخشے جاتے. اگر ہم علم دین سیکھیں گے تو ہمیں کتنے فائدے ملیں گے. اور ہمیں کیا پتہ چلا, حدیث شریف سے ہی پتہ چلا, جس کی پہلی منزل خبر کی کامیاب ہوگی, اس کی آخرت کی تمام منزل کامیاب ہوگی. اس کے لیے ہمیں علم دین سیکھنا ضروری ہے.
تو آپ اس واقعہ بتا کے ہمیں بتاتے ہیں کہ دین کی اہمیت بتاتے کہ ہمارا دین اتنا خوبصورت ہے. دوسرے دین، دوسرے مذہب یعنی کہ وہ تو جھوٹے ہیں دین، مگر وہ آپ اس واقعہ سے بتاتے ہیں کہ مجھے دین کا اہمیت یعنی کہ دین کا احساس ہوا. ہم اتنے ناپاک ہیں، ہم اتنے گنہگار ہیں، پھر بھی اللہ تعالیٰ جو ہے ہم اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرے، تو ہمیں جو ہے دنیا میں فائدے ہی فائدے ہوں گے. اب یہ کیسا ہوگا؟ جب ہم علم دین سیکھیں گے. علم دین سیکھنا ضروری ہے. جب ہم علم دین سیکھیں گے، ہمارے خبر کے سوالات بھی ہمارے ہم اس میں بھی ہم کامیاب ہوں گے، ہماری آخرت بھی ہماری سنورے گی، ہماری دنیا بھی سنورے گی. تو ہمیں علم دین سیکھنا ضروری ہے، کیونکہ اب فی زمانہ ہم نے کیا اب دنیا کے پیچھے ہی لگے ہوئے. ہم دین بولتے دنیا بولتے، دنیا ارے نہیں، دین کے لیے ٹائم ہی نہیں ہے بولتے. اور تھوڑے کچھ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ کچھ اعمال کو پکڑ کر سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے دین کا حق عطا کر لیا. نہیں، ہمیں جو یہ عمل کرنا ہے، نہیں کرنا نہیں ہے، ہمیں کرنا ہے، مگر ہمیں علم دین کے ساتھ سیکھنا ہے. جب ہم علم دین سیکھیں گے تو ہمارے اعمال بھی اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں قبول ہوں گے. کیونکہ دین میں جو ہے دو امپورٹنٹ چیزیں ہیں. وہ کون سی ہے؟ ایک ایمان ہے، ایک عمل ہے. ایمان جو ہے 24/7 ہمارے پاس رہنا، 24 گھنٹے اٹھے بیٹھے لیٹے ہمیں جو ہے ایمان پہ رہنا. اگر ہم بنا ایمان کے مر جائیں گے تو ہم جو ہے سیدھا ڈائریکٹ جہنم میں جائیں گے. اور عمل جو ہے اللہ تعالیٰ نے کچھ فکسڈ ٹائم مقرر کر دیا کہ یہ ٹائم یعنی کہ روزہ یہ رمضان میں رہنے کا ہے، اور نماز کے لیے اللہ تعالیٰ نے 5 ٹائم کر دیا، اور زکوٰۃ، ہر چیز کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک ٹائم رکھ دیا اعمال کے لیے. مگر بندے کیا کریں؟ اعمال کو پکڑ کر سمجھ رہے کہ ہم نے دین کا حق عطا کر لیا. نہیں، بنا ایمان کے پاس اللہ تعالیٰ کے پاس کوئی بھی عمل قبول نہیں ہے. اور ایمان بندے کے اندر کب آئیں گا؟ جب بندہ علم دین سیکھے گا. جب بندہ علم دین سیکھے گا، بندے کے دل میں ایمان آئے گا. جب بندہ ایمان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں عمل کرے گا تو وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہوگا. تو ہمیں جو ہے علم دین سیکھنا ضروری ہے، کہ ہمیں جو ہے فرض قرار دیا گیا ہے، تو ہمیں جو ہے علم دین سیکھنا ضروری ہے. قرآن سے بات آگے بڑھاتی ہوں. سورہ سجدہ آیت نمبر 15 اور 16 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بلا شبہ ہماری آیتوں پر تو وہی لوگ ایمان لاتے ہیں جب ان آیتوں کے ذریعے نصیحت کی جاتی ہے تو وہ سجدے میں گر پڑتے ہیں اور اپنے پروردگار کی تعریف کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے ہیں، اور وہ تکبر نہیں کرتے. یعنی کہ اس آیت سے ہمیں یہاں اللہ تعالیٰ کیا بتا رہا ہے؟ جو مومن کون ہوتا ہے؟ جو ایمان والا ہوتا ہے. اب ایمان بندے کے اندر کب آتا ہے؟ جب بندہ علم دین سیکھتا ہے. اب اس آیت سے ہمیں یہاں کیا پتہ چل رہا ہے؟ جو مومن بندے ہوتے ہیں، کوئی بھی نصیحت دیے تو اسے قبول کر لیتے. اب فی زمانہ ہمیں دیکھیے، اگر کوئی نصیحت ہے، بڑے رہو یا چھوٹے رہو، اگر کوئی بھی نصیحت دے رہے ہیں تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ پہلے بولتے کہ جو تمہارا تم دیکھو. ہمیں کیوں بول رہے ہیں؟ خود کا خود دیکھ لو، خود کو خود پہلے تو اپنے آپ کو تو صحیح کر لو. ہم ایسا کرتے کہ جو مومن بندہ ہوتا ہے، وہ مومن بندہ کیا کرتا ہے؟ نصیحت دی جاتی ہے، نصیحت کو قبول کر لیتا ہے اور سجدے میں گر جاتا ہے اور اپنے پروردگار کی تعریف کے ساتھ اس کی تسبیح کرتا ہے، اور وہ تکبر نہیں کرتا. کیونکہ مومن کی نشانی ہے، وہ تکبر نہیں کرتا. بندہ تکبر کیوں کرتا ہے؟ کیونکہ وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے. جب بندے کے دل میں ایمان آ جاتا ہے، ایمان کیسا آتا ہے؟ علم دین سے آتا ہے. جب بندہ علم دین سیکھے گا، اس کے اندر جو ہے اپنی میں بھی نکل جاتی ہے، اپنی انانیت بھی نکل جاتی ہے. وہ کسی کو بھی مالک نہیں سمجھتا ہے، اس کے اندر تکبر بھی نہیں ہوتا ہے، اکڑ بھی نہیں ہوتی. اب جو تکبر کرتا ہے وہ اکڑتا ہے. اب مومن بندے کی علامت بتا رہے ہیں، جو مومن بندہ ہوتا ہے وہ نصیحت دی جاتی ہے تو قبول کر لیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی تعریف حمد بیان کرتا ہے اور تکبر نہیں کرتا. ان کے پہلو بستر سے الگ رہتے ہیں، اور وہ اپنے پروردگار کا خوف اور امید سے پکارتا ہے. یعنی کہ ان کے پہلو بستر سے الگ رہتے ہیں. اس سے مراد یہ سمجھنے آتا ہے کہ جو بندے جو ہے اللہ کی نافرمانی پہ نہیں چلتے. کیونکہ اللہ کی نافرمانی کیا ہے؟ دنیا ہے. دین کیا ہے؟ اللہ کی مرضی ہے. تو ہمیں علم دین سیکھنا ہے. جب بندہ علم دین سیکھے گا تو بندہ جو ہے اللہ کی فرما برداری کرے گا، اور اگر علم دین نہیں رہے گا بندے کے اندر تو تکبر کرے گا، اکڑے گا، جھوٹ بولے گا، غیبت کرے گا. کیونکہ اس کے دل میں اس کے زندگی میں دین ہی نہیں ہے. تو ہمیں بھی جو ہے زندگی میں دین لانا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ چھوٹے گناہ سمجھتے، یہ چھوٹے گناہ بڑے کب ہو جاتے ہیں ہمیں نہیں معلوم. تو ہمیں جو ہے علم دین سیکھنا ضروری ہے. علم دین اگر ہم سیکھیں گے تو ہم جو ہے یہاں بھی ہماری زندگی سنورے گی، آخرت بھی ہماری سنورے گی. تو اسے قرآن میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ
ان کے پہلو بستر سے الگ رہتے اور وہ اپنے پروردگار کو خوف اور امید سے پکارتے، اور جو مال ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے. یعنی کہ جو بھی ان کے پاس مال ہوتا ہے، کتنا بھی مال رہنے دو، کتنا بھی امیر رہنے دو، کتنا بھی کچھ بھی رہنے دو، مگر جو بھی مال ہے وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچہ کرتے. اپنا نہیں سمجھتے اتنا دے دیے تو کیا ہوتا، یہ اگر اتنا پیسے دے دیے تو ہمارا کل کا کیا ہوتا، یہ نہیں سوچتے. وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے، کیونکہ ہمیں جو ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے. تو یہ کب کریں گے ہم؟ جب ہم علم دین سیکھیں گے. علم دین اگر بندہ سیکھیں گا تو ہی یہ جو ہے علم دین اگر سیکھیں گا تو یہ بندے کے اعمال بھی جو ہوں گے اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں قبول کریں گے، اور جو بھی عمل کرے گا علم دین کے تحت کرے گا. ایک واقعہ دیکھتے ہیں. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو غلام ہے، اس آیت سے ہم جو ہے آپ کا واقعہ دیکھتے ہوئے سمجھتے ہیں کہ آپ کی زندگی، آپ اتنے بڑے شخصیت ہونے کے باوجود بھی آپ کی زندگی میں آپ کیسے تھے وہ دیکھتے ہیں ہم. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جو ہے ایک مرتبہ جو ہے رات میں گشت پر نکلے تھے. گشت یعنی کہ مطلب باہر نکلے تھے، پوری سیکورٹی کے لیے نکلے تھے آپ باہر. تو آپ نے رات میں ایک گھر میں دیکھا کہ ایک بوڑھا شخص ہے، اس کے ہاتھ میں شراب کا مٹکا ہے اور ساتھ میں ایک عورت ہوتی ہے. تو یہ نظارہ دیکھ کر آپ جو ہے بڑے جلال میں آتے، بڑے غصے میں آتے، اور جو ہے آپ جو ہے وہ شخص یعنی کہ جو بوڑھا شخص ہے اس کی دیوار چڑھ جاتے، یعنی کہ اس کے گھر کی دیوار چڑھ جاتے ہیں اور جلال میں آ جاتے، اور وہ شخص کو ڈانٹتے ہیں، اتنا بوڑھا ہے اور ایسی حرکت. پھر وہ شخص کہتا ہے، اے امیر المومنین، کیونکہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے امیر المومنین ہے، اور آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، اور آپ کو جو ہے وہ شخص کہتا ہے، اے امیر المومنین مجھے بات کہنے کا موقع تو دے. وہ شخص کہتا ہے اے امیر المومنین مجھے بات کہنے کا موقع تو دے. پھر آپ فرماتے ہیں کہ آپ امیر المومنین کو کہتا ہے، یعنی کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو کہتا ہے کہ میری بات تو کہنے کا مطلب مجھے بات تو کہنے کا موقع دے. پھر آپ فرماتے ہیں، آپ جو ہے بڑے جلال میں رہتے. پھر وہ شخص کہتا ہے، میں نے تو ایک نافرمانی کی، آپ تو 3 نافرمانی کی. آپ کون ہیں؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ خلیفۃ الدوم ہے، آپ عشرہ مبشرہ میں سے ہے. اگر جب آپ جو ہے راستے سے جاتے، شیطان بھی وہ راستہ چھوڑ کر چلے جاتا ہے. یعنی کہ آپ وہ جو ہے بوڑھا شخص جو ہے کیا کہہ رہا ہے، آپ نے تو اللہ کی 3 نافرمانی کی، میں نے تو ایک کی. اب جو ہے وہ نصیحت دیتا ہے آپ کو. پھر آپ اتنے بڑے شخص رہنے کے باوجود بھی آپ جو ہے مطلب اکڑتے نہیں ہیں، آپ تکبر نہیں لے کے آتے. کیونکہ ہم نے آیت میں کیا دیکھا، جو ایمان والے جو مومن بندے ہوتے ہیں نصیحت قبول کرتے ہیں اور تکبر نہیں کرتے، اکڑتے نہیں ہیں. حالانکہ آپ اتنے بڑے خلیفہ ہے، اور آپ جو ہے اتنے بڑے دیندار ہیں، اور آپ جو ہے آپ اکڑتے نہیں ہیں، آپ نصیحت کو فوراً قبول کر لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں نے کیا نافرمانی کی، کہو میں نے کیا نافرمانی کی. پھر وہ بوڑھا شخص کہتا ہے کہ آپ نے میری جاسوسی کی، یہ اللہ نے منع کیا ہے، اور آپ نے میرے گھر کی دیوار چڑھ کر کودا، یہ اللہ کے حکم کے خلاف ہے، اور بغیر نوک کرے یعنی بغیر اجازت کے ایک گھر میں داخل ہوا، یعنی کہ آپ نے یہ اللہ کے حکم کے خلاف کیا. پھر آپ دیکھیے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، بے شک تو نے سچ کہا. آپ دیکھیے آپ ایمان والے ہیں، آپ عاجز ہو گئے، حالانکہ آپ اکڑے نہیں، آپ تکبر نہیں کرے. اتنے بڑے شخصیت رہنے کے باوجود بھی آپ کے اندر کچھ میپنا بھی نہیں ہے، آپ تکبر نہیں کرے. آپ نے کیا کیا، آپ نے کہا کہ آپ ایمان والے ہیں. آپ نے کیا کہا، اے شخص تو نے سچ کہا. وہ بوڑھا شخص نصیحت دے تو وہ آپ نے قبول کیا.
قبول کر لیا. یہ کون ہے؟ یہ ایمان والے شخص ہوتے ہیں جو وہ نصیحت دینے پر قبول کر لیتے, تکبر نہیں کرتے, اکڑتے نہیں ہیں. اب فی زمانہ اگر ہم غلط کام کر رہے ہیں, ہمارے بڑے رہو یا چھوٹے رہو, ہم کیا کرتے ہیں؟ اگر ہمیں نصیحت دے رہے تو ہم کیا بولتے ہیں؟ جاؤ تمہارا کام تم کرو, ہمیں کیوں بتا رہے ہو, یہ کہتے. مگر یہاں پہ دیکھیے, آپ اتنے بڑے شخصیت رہنے کے باوجود بھی آپ نے نصیحت کو قبول کی, اور وہ شخص یعنی کہ بوڑھے شخص سے اپنی مطلب کہ بوڑھے شخص سے آپ نے یہ معافی چاہی, اور معافی چاہی, اور وہاں سے آپ جو ہے نکل گئے. جب آپ نکلے تو آپ اتنا روتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ اور یہ کہتے ہیں کہ اگر عمر ایسی نافرمانی میں رہے, اللہ کی ایسی نافرمانی میں رہے, عمر برباد ہو جائے, یعنی کہ اس کے پر ہلاکت ہے. یعنی کہ ایمان والا جو ہوتا ہے وہ اکڑتا نہیں ہے, وہ تکبر نہیں کرتا. نصیحت جب دی جاتی ہے, چھوٹے رہو یا بڑے رہو, ماں باپ رہو یا کوئی بھی رہو, اگر نصیحت جب دی جاتی ہے نا تو اسے قبول کر لیتا ہے, اکڑتا نہیں ہے, تکبر نہیں کرتا. یہ کون ہے؟ ایمان والے. ایمان والا بندہ کب بنے گا؟ جب بندہ علم دین سیکھے گا. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہماری زندگی میں ہم علم دین سیکھنا چاہیے, علم دین کو ہماری زندگی میں لانا چاہیے. جب ہم علم دین سیکھیں گے, ہماری جو ہے دنیا بھی سنورے گی, آخرت بھی سنورے گی. کیونکہ خبر میں ہماری پہلی منزل کیا ہے؟ خبر ہے. خبر کے سوالات کے لیے بھی ہمیں جو علم دین سیکھنا ضروری ہے. جس کی پہلی منزل کامیاب, اس کی آخرت کی تمام منزل کامیاب. تو ہمیں علم دین سیکھنا ضروری ہے. اگر بندے کے دل میں ایمان نہیں ہے تو بندے کے دل میں شک آتا ہے, یہ کیسا. اور جب بندے کے دل میں شک آتا ہے تو بندہ جو ہے شرک کرتا ہے, کفر کرتا ہے, جتنے بھی گناہ ہیں وہ سب کرتا ہے. تو ہمیں بھی جو ہے ہماری زندگی میں ایمان لانا ہے. ایمان کب آئے گا؟ جب بندے کے دل میں بندہ علم دین سیکھے گا. اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے ایک مثال دے کر بتاتے ہیں, علم کی اہمیت آپ بتاتے ہیں, بغیر علم کی جو عبادت ہوتی ہے یہ فضاؤں میں, ہواؤں میں اڑنے والی مٹھی کی طرح ہے. اب جیسے کہ دھول غرض ہوتی ہے, اگر ہم جو ہے اب ہوا میں اگر مٹھی اڑی تو کیا ہوتا ہے؟ دھول غرض بن جاتی, تو اس کی کچھ بھی ویلیو رہتی کیا؟ نہیں رہتی. اسی طرح سے بغیر علم کے جو بھی عمل کرتے, وہ عمل یعنی کہ اگر ہم بنا علم کے نماز پڑھ رہے, روزہ رکھ رہے, زکوٰۃ دے رہے, یہ کچھ بھی کر لو, یہ کچھ بھی ویلیو نہیں دیتی. جب ہم علم دین سیکھیں گے, علم دین سیکھ کر ہم یہ عمل کریں گے. ہاں, یہ نہیں کہ اب جو ہے یہ عمل چھوڑ کے پہلے علم سیکھیں گے وغیرہ, اس کے ساتھ ساتھ ہمیں جو ہے یہ بھی کام کرنا ہے, کیونکہ وہ فرض ہے, وہ بھی کرنا ہے ہمیں. مگر علم دین سیکھ کر یہ کام کریں گے تو اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں ہماری نماز بھی قبول ہوں گی. علم دین سے ہماری نماز بھی قبول ہوتی ہے, علم دین سے ہماری روزے بھی قبول ہوتے ہیں, علم دین سے ہماری زکوٰۃ بھی قبول ہوتی ہے, علم دین سے ہمارے حج بھی قبول ہوتے ہیں, علم دین سے ہماری ہمارے ہر عمل ہم جو کریں گے اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں قبول ہوں گے. تو ہمیں جو ہے علم دین سیکھنا ضروری ہے. اور علم عبادت کی اصل ہے. علم کی مثال ایک درخت کی طرح ہے. اب اصل یعنی کیا ہے؟ بیس, فاؤنڈیشن کو کہتے ہیں. اب بیس فاؤنڈیشن کو کیا کہتے ہیں؟ بیس فاؤنڈیشن کیا؟ اصل جو ہوتا ہے بیس فاؤنڈیشن کو کہتے ہیں. علم کی مثال آپ بتاتے ہیں, علم کی مثال ایک درخت کی طرح ہے. یعنی کہ اب جو ہے علم جو ہوتا ہے, اب ایک درخت ہوتا ہے, درخت کے جو جڑ ہوتی ہے, جڑ کیا ہے؟ علم ہے. اور اسی طرح سے وہ جڑ کے جو پھل اگتے ہیں, یعنی کہ جو پھل اگتے ہیں وہ کیا؟ عبادت ہے. تو بیس جو امپورٹنٹ, بیس فاؤنڈیشن جو کہتے ہیں, جو جڑ جو رہتی ہے وہ جو ہے مضبوط ہونا چاہیے. جب یہ مضبوط ہوں گی تو ہمارے فروٹس بھی اچھے نکلیں گے. اسی طرح سے آپ یہ مثال دے کر بتاتے ہیں کہ یہ ہماری جڑ کیا ہے؟ علم ہے. جب ہم علم دین سیکھیں گے, جب ہم علم دین سیکھیں گے تو ہمارے جو پھل جو اگیں گے, یعنی کہ جو ہم عبادت کر رہے ہیں, جو بھی عمل کر رہے ہیں وہ ویسے ہی میٹھے نکلیں گے. تو ہماری جو درخت, جو فاؤنڈیشن, جو ہماری جو اصل ہے اسے ہمیں مضبوط کرنا ہے. اسے مضبوط کرنے کے لیے ہمیں جو ہے علم دین سیکھنا ضروری ہے. کیونکہ موت اور قیامت برحق آنے والی ہے. ایک دن ہم مرنے والے ہیں, قیامت آنے والی ہے, اور ہم خبر میں ڈائریکٹ ہم مرتے ہم جب کہاں جائیں گے؟ ہم خبر میں جائیں گے, اور خبر کے سوالات بھی ہوں گے, آخرت کے بھی سوالات ہوں گے. مگر حدیث سے ہمیں کیا پتہ چلا؟ جس کی پہلی منزل کامیاب ہوگی اس کی آخرت کی تمام منزل کامیاب ہوگی.
تو پہلی منزل کیا ہے؟ خبر ہے. تو خبر کے سوالات کی ہمیں تیاری کرنا ہے. جب بندہ خبر کے سوالات میں کامیاب ہوگا اس کی آخرت بھی تمام آخرت کے جتنے بھی یہ سوالات ہوں گے وہ بھی قبول ہوں گے. تو ہم بھی جو ہے اللہ تعالیٰ ہم بھی جو ہے یہاں پہ جو جڑے ہیں خبر کی کامیابی کے لیے جڑے ہیں، تو ہمیں بھی جو چاہیے کہ ہمیں بھی جو ہے علم دین سیکھنا چاہیے. آخری میں میں اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں جو ہے کہنے سے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا کرے اور علم دین سیکھنے کی توفیق عطا کرے. آمین ثم آمین.